ہزار بار بشویم تہم سے مجھ کو غلام ہنوز نام تو گفتن کمال بے نبیس نماز اچھی زکاة اچھی روزہ وحد اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک الملوم خواجہ بدہا کی عزت پر
خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تمام تعریفاں حمد و ثناء اللہ جل مجدہ واسطے جڑا کائنات دا خالق اور مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی ہوتی ذات و صفات کے اندر ہوتا شریک نہیں، پوری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے، اللہ رب العزت کی سونی ذات کسی کی محتاج نہیں، درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گرد و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہان سرور کون و مقام نجر تابا خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارکہ وسلم دے دربار گورے بار دے اندر ادب نال عاجز و انکساری کے نال ملہائے حقیقت و محبت پیش کرنے کے بعد آئدہ میرا موضوع سخن سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ دی شہادت کے بعد جڑے جملہ آپ دی عزہ و غالب اور کربلا دے وچوں بچ جان والی شخصیات انہاں دا کردار اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سرے اکبر دیا کرامات انشاءاللہ عزیز بیان کی جان گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سمسارے اور حق سچ سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا کہ اللہ دے راہ کے اندر شہید ہو جان قتل ہو جان انہوں نے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ نے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ لیکن دار اس گل کا شعور نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمایا کہ اللہ نے راہ کے اندر قتل کر دیتے جان انہوں نے مردہ گمان میں نہ کرو بلکہ وہ زندہ نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر انہوں نے رزق بھی دیتا جاتا ہے۔ گرامی قدر کربلا کا ایک باب جرا 10 محرم دی صبح نماز ظہر تک نماز جمعہ تک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو اور آپ نے دیگر رفقا جن کربلا میں شہید کر دیتے گئے انہوں کی شہادت کا ایک باب مکمل ہو جاتا ہے اور کربلا کا دوسرا باب سامین زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین انہوں کی قیادت کے اندر جڑا اگلا دوسرا کربلا کا باب ہے وہ جمعے کے نماز کے بعد امام پاک کی شہادت کے بعد وہ کوفہ دمشق اور دمشق کے بعد مدینے تک انہاں لوگوں کا امتحان اور انہاں لوگوں کی استقامت کا مظاہرہ اور کربلا کا دوسرا باب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی چونکہ کربلا کے شہیدان کا ذکر کر چکے ہیں کہ کربلا کا بعد جڑا دوسرا کربلا کا باب ہے کربلا کا بعد امام نام ہے انہوں نے ایک شان و نزلت مشاہی کرا گا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو تو دیگر جتنے بھی آپ کے رفقا جن کربلا میں شہید ہو گئے اللہ کے راہ کے اندر اللہ کے نام انہیں شہید کر دیتا گیا اور دین اسلام کی بقا واسطے شہید ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے شہیدوں کے اندر قرآن نے بھی ارشاد فرمایا کہ شہید ہو جان انہوں نے مردہ نہ کرو بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر وہ لوگ زندہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ کے راہ کے اندر میرے مارے جان شہید ہو جان فرمایا انہوں اپنے دماغ کے اندر بھی مردہ گمان بھی نہ کرو
وہ سارے اللہ کے حکم کے مطابق زندہ رہے اور انہوں نے اللہ کی پاک بارگاہ کے جو رزق کی عطا کیتا جاتا ہے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جڑا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت و نمود سے ہوتے اسلام کی بقا اور اسلام کی عزت و نمود سے ہوتے اللہ کے نام کے ہوتے شہید ہو جائے انہوں قتل کر دیتا جاوے وہ کی روح جسم سے جدا ہو جائے لیکن اللہ انہوں نے پھر زندگی عطا فرماتا ہے اللہ انہوں نے دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے تو انہوں نے یہ وہ زندگی ہوتی ہے کہ جنہی ساڑیاں عقلہ کے اندر شعور کے بیچ نہیں آ سکتی لیکن قربان کا امام حسین کی شہادت کے بعد جنہی اللہ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی امام علی مقام نے وہ زندگی کا مظاہرہ کر کے بتا دیتا آپ نے فرمایا قیامت تک لوگ تو ایک قرآن کی آیتیں پڑھتے رہیں گے اور کہیں گے کہ شہید زندہ میں شہید کو مردہ نہ کرو شہیدہ کو مردہ گمان بھی نہ کرو ایک قرآن کی لوگ آیتوں کے پڑھتے رہیں گے لیکن عملی طور پہ اگر کوئی تفصیل دیکھنا چاہے کہ شہید کیسے زندہ ہوتے ہوئے تو امام حسین نے دسیا فرمایا کہ میں کربلا کے بعد میرا دشمن مقدس کربلا کے میدان میں گیا کہ فرمایا میرا سر مقدس بلائی کسیتیاں نے نیزے کی اندھی کے چڑھا کے کبھی کوفے کہتے جاتے ہوئے کبھی کمشن کہتے جاتے ہوئے چار پھیرے فرمایا میرا سر نگر جدو بھلایا جاتا سی کہ فرمایا میرا دھڑکے نہ پہ کربلا کے پیا ہوئے میرا سر نیزے سے چڑھے ہوئے کہ فرمایا کہتے میں اللہ کا قرآن پڑھ کے دسا کرا کہ شہید کہنے زندہ ہوئے ہوئے فرمایا قیامت تک حسین کی زندگی کا مطالعہ کر لے حسین کا سر جب قرآن پڑھ جاوے ایک دسنا جانا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہے کہ شہید کہنے زندہ ہوئے ہوئے حسین کی تاریخ پڑھ کے لے کرو حسین قرآن پڑھ کے دسیا ہوئے شہید کہنے زندہ ہوئے ہوئے جب مصطفیٰ کا نواسہ زندہ ہوئے اور میں قرآن کے نامے تے نازل ہویا قرآن کا نزول میں نامے تے انا نشرہ تے سینے کی ہوتے ہویا لیکن قرآن کی عملی طور پہ اگر کسی تفسیر دیکھ لیے تو مصطفیٰ کے نواسے ہونے کو اگر عملی طور پہ قرآن کی تفسیر کو دیکھنا چاہتا ہے تو بڑا حسین کی زندگی کا مطالعہ کرو حسین کا بچپن بھی بے مثال ہے حسین کی جوانی بھی بے مثال ہے حسین کا لڑکپن بھی بے مثال ہے حسین کا جناب 54 سال کی عمر پیمانے کا لمحہ بے مثال ہے بے مثال ہے دنیا کہہ کے حق جانے پہ کہ افضل ہے کل جہان سے کرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا لوگوں کچھ بات کی ہوئی فقر یزید کی یہ صدیہ حسین کی ہے اور زمانہ حسین کا میرے امام علی مقام کی جو شہادت ہو گئی مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ نے خواب کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کا دیدار کیا مصطفیٰ کریم کا دیدار کر کے بی بی ام سلمہ نے کیفیت دیکھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی کیفیت مبارک ہے حضور کی زلفاں مبارکہ جڑیاں نے اٹکیاں ہوئیاں نے زلفاں مبارکہ کے اندر جناب درد و غبار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے چہرہ مقدس تو پریشانی تے پشیمانی کا عالم ہے مشکات اندر حدیث پاک ہے بی بی حضرت سیدہ ام سلمہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ محترمہ نے جو خواب کے اندر ایک منظر لے گیا عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے مبارک پہ ہوتے یہ پریشانی کا اثار کیوں لے آپ کے چہرہ مقدس سے ہوتے آئے پریشانی کا عالم کیوں ہوئے یا رسول اللہ بچا کیجئے کیوں پریشانی دے تاثرات میرے پہ نظر آ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ام سلمہ فرمایا ام سلمہ آج سارا دن کربلا کے بیچ اپنے نواسے کا اپنے خاندان کا خون جنا اکٹھا کرتا رہا فرمایا شیشی کے اندر اے میرے اہل بیت کے افراد کا خون ہے حضرت ام سلمہ نے جو خواب کے اندر دیکھ دیا آپ
کہ میرے مصطفیٰ نے کسی اور بیوی کو نہیں عطا فرمائی، میرے مصطفیٰ نے امت جیڑی ہے حضرت ام سلمہ کیوں عطا فرمائی؟ یہ عقیدے کی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ جانتے سن کہ جدو میرا انتقال ہو جائے گا، فرمایا جدو حضرت امام حسن کا بھی انتقال ہو جائے گا، علی کی شہادت ہو جائے گی، فرمایا سارے اہل بیت دے جملہ افراد سے دنیا میں انتقال کر جان گے۔ اس وقت اگر کوئی حسین کی شہادت وقت اگر کوئی زندہ ہوئے گا تو فرمایا انہیں سلمہ ہوئے گی۔ میں کہ تیرا نبی 56 سال کے بعد بھی حضرت امام حسین پاک دی شہادت وقت میں جانتا ہوئے اور مٹی انہیں سلمہ عطا فرماتا ہوئے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث بات ہے کہ وہ جاننا چاہیے کہ جیڑا نبی 56 سال کے بعد امام حسین کی شہادت والے اس مٹی ہوئے انہیں سلمہ عطا فرمائے اور نبی کسنا چاہتا ہے اگر 56 سال کے بعد چلی بی بی زندہ رہے گی وہ تو اگر انہیں سلمائے اور نبی قیامت کے بعد نبی خبرہ جانتا ہے اور نبی تینوں بھی جانتا ہے میروں بھی جانتا ہے ساتھا عقیدہ ہے پوری کائنات کا علم اللہ نے اپنا محبوب کو عطا فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خواب کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک شیشی پڑی کے وہ دے وچ خون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کی تھی کملی والے کہ آپ جانتا ہے کیڑی چیز ہے؟ فرمایا میں اہل بیت کے افراد کا خون ہے جنہوں نے کربلا میں شہید کر دیا گیا، بلا سارے کا خون میں محمد مصطفیٰ نے خود اکٹھا کیا ہے تاکہ آج کوئی یزید کے متعلق میرے موشن لکھن والا ہوئے یا اس وقت میں مرے ہوئے یزید کے متعلق میرے موشن لکھے کہ آج میں زندہ یزیدوں کے متعلق کوئی میرے موشن لکھن والا ہوئے اس بندے کو سمجھ جانا چاہیے کہ کربلا کے بیٹے جنہ پاکا کے خون کو مصطفیٰ نے خود اپنے ہاتھوں کے نال اکٹھا کیا ہوئے انہاں پاکا کے خون کا بدلہ اللہ کہنے لگے گا، مصطفیٰ کہنے انہوں نے خون کا بدلہ لے لگے اور آج کوئی یزید ہوئے
حضرت حسین پاک فرمایا سی فرمایا زینب میرا دنیا کے انتقال ہو جائے گا میں دنیا تو شہید ہو جانا فرمایا زینب حضرت امام مسلم لیا پھر بچے لائے پیار کری انہوں نے محسوس نہ ہوئی انہوں نے پاپا شہید ہو گئے فرمایا میری بیٹی سکینہ کا بھی خیال کری یہاں چھوٹے چھوٹے ننے منے بچیاں کا خیال کری جنہوں نے سید یاد آئی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ سے وقت خیمہ کی طرف آپ اپنے تشریف بنا گیا جا کر خیمہ کی طرف نے کام کی خیمہ والے کا فرمایا اگر بچیاں نے یاد کیا بچیاں نے جا کر تصویرہ میں کیا نہ کتنا اور کٹی قیامت اتنا دوسری سارت حضرت امام صاحب کا دل تیرے بیمار پر بڑھائے جناب بیماری کی وجہ تو بیمار ہے تقریر محسوس کرنے اپنے بیٹی زینب بچوں میں یاد کیتا وہ خیمے میں جا کے دیکھا حضرت امام حسین کے لخت جگر بی بی سکینہ جنہوں نے چاہ کے پڑھ سال مرے انہیں خیمے میں بچ رہی ہے حضرت بی بی زینب کلیجے میں ہاتھ پا گیا اور حسین کی شہزادی سکینہ میں چلے رہی ہے آپ لاشا سے جا کے انہوں تلاش کرنا شروع کیا جب تلاش کرنا کر گیا بی بی زینب نے گیا حضرت سکینہ حسین پاک کی لخت جگر حضرت امام پاک تجھے جناب جسم مالک برائے اللہ جنت نہ ملے چمک میں سر مات کے شہزادی منان پہ کر دیئے حضرت بی بی زینب نے جا کے جگایا فرمایا سکینہ اتنے کیوں لیتی ہے اگر میں پھر تجھے جان دے تو بھی سوچا اپنے پاپے کے سینے دے سوچے حضرت بی بی سکینہ کا دیا ہے تجھے سے جان دیا ہے جدو بھی آرام کرنا ہوتا سی اپنے پاپے کے سینے دے جانے لے جانے سا میرا پاپا قرآن پڑھتا سی کبھی یاسین دنیا لے جانے کبھی زمان سورہ رحمان کی تلاوت کر دے کبھی سورہ بقرہ دیا آیتہ پڑھ دے کبھی آیت کرسی پڑھ دے میرا پاپا میں نے لے جانے آج پاپا جنا لے کل بنا لے چلے جا بھیرا لے تمہیں چلیے انہوں نے قدمہ چلے گئی اپنے دل کے ہاتھ رکھ دے ایک گل سنیا دے حضرت بی بی زینب کر دیا لے سکینہ بیٹی تم سینے میں چل دے لے کر والا سے آج کی ہویا آج قدمہ کی طرف لے گئی حضرت بی بی سکینہ میں کر دیا لے پرپو اللہ فرقت سیدی میرے پاپے نے سینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں جتے تیر لگے گا تیرہ نہ کریا پیاری سامنے ہمارا کوئی جگہ سینے سامنے پہ سینے کرے گا لیکن آج سینہ پھر لائی گئی آج سینہ کھانے میں ملیا آج قدمہ والے میں ملیا حضرت بی بی زینب دیا اپنا جیا سے آگے اپنے بھتیجی بی بی سکینہ ہر کے خانے چلا گئی اور جانے اللہ بیٹا آج دیتے لو حسین کے قدم میں آج دے مان پاک قدمہ چلے بھی گئی ہے لیکن کاش دیتے آمد اتنی وقت گزار ہے اتنے قدم بھی نہیں لگ رہے بیٹی آج کے بعد آگے کے پار ہے ایسا پھکانے کتے کتے بھاگ رانا گزار نہیں آئے اتنے بعد وقت پہ اخیر آیا تحجد تبیر لگایا بی بی زینب نے حضرت امام زینب عابدین آغاز دیتی حضرت زینب عابدین لگے میں جیت کو فرمایا بیٹا کل فجر کے لیے علم پر حضان پریزی حسین کا امامت مروائی پیچھے مطلبی قاسم پہ اونا محمد مروائی اسان پیچھے نماز پڑھی فرمایا حسین عابدین اچھا ہزار میں خود پہنی ہے بتایا امامت ہفتانے میں جلال پیڑیا پالی کیا گیا اگر زینب عابدین آج تو بعد
امام عالم مقام تا لگ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیتا جب ابن زیاد نے سر امام عالم مقام نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ اپنے ہاتھ میں چھری دی اس چھری نو پھڑ کے امام پاک دے انہاں لمحائے مبارکہ نو آت مقدس و معطر و محمد مطہر اور حکم مبارکہ اج کر کے چھری لاگ ابن زیاد کے اندر میں اپنا اقتدار سر میں نور کرنے حسین پاک کا سر میں امام پاک دے جنم لمحہ مقدس سے چھری لائی ایسے بڑے صحابی رسول حضرت زید بن مریم وہ بھی اتفاق ابن زیاد کے دربار سے بیٹھے سن کہ امام پاک نے لگا کے چھڑی ابن زیاد نے ماری اس ہاتھی پیر کے کہنا میں زید کہنے میں اور نام دیا کہ وہ پتہ نہیں انہاں خردہ کی شان
میں کیا وقت دینا یزیدہ مقدس جانا گا اگر کوئی سفرین کورٹ کا چیف جسٹس اگر وہ چاہتا ہے کہ میں میرا کی یزید پڑھ کے مرزے قادیانی دلال اپنے رشتہ داری اجاگر کر لگا میں انہاں قادیانیاں اجازت تبلیغ میں دملا میں جناب انہاں لبیک والے دیتے کریکٹ کرن دی سروں کے اندر اپنا سکہ جما لگا میں کہتے ہیں پاپے گزر گیا اس یزید کا وقت بھی گزر گیا وقت تیرا بھی جنگ میں بھی میں تجھے دفع ہو جانا ہے اسا جو کائیں کرنے یا اس وقت یزید
وہ مرید بھی کماوے تھے اختلاف لگے حسنی حسینی سزا دینا اس سے بڑا یزید کا پتر کیڑا ہو سکتا ہے اس سے بڑا جڑا یزید کا بیٹا کیڑا ہو سکتا ہے جتنا سید صاحب دینا اختلاف لگے کافی وجہ تو عزت مصطفیٰ کا پہلے دار ہے مصطفیٰ کی عزت کا چوکیدار ہے نہ کہ اس بندے کو جین کا حق نہیں کہ جڑا بندہ اس حسین کا ذکر کرے لیکن حسین کے عصری کے نسلی وارث سے نال دوست لگ گئے آگے نہیں نہیں آ کرنے لیکن نہیں سادہ سے ایمان کا دین ہے خدا کی عزت کی قسم ہے شاہ دنیا میں پڑے ہوئے سادات پڑے ہوئے رسول نہ بولے ایسا حیا کر لیا ادب سلوک کر لیا لیکن سادیاں عقیدتہ کا مرکز سے محمد اور اس سے زیادہ ہے کہ اپنے نامے کا وارث ہوئے کہ نامے کی عزت کا پہرے دار ہوئے کہ نامے کی امور کا چوکیدار ہوئے کہ اپنے لپوٹن سے تاج دار جی اس کار سے ہوتے اپنی جان کی پرواہ کی بغیر دنیا میں سے اصل جان حسین کے نام پہ واپس لیا اگر جان نہیں تھی ضرورت پیش آئے اصل جان اللہ بھی جانتا اور چار چفیرے یہ اس وقت ہے مرتا یزید میں گالی دینا بہت آسان میں بھی دے سکتے دوسرا میں آپ مجھے یزید دلا لیکن زندہ یزید سے ہوتے گال کرنا ہے حسین نے بدل نہیں تو مات آتے کہ گالی صاحب کو پتا نہیں میرا اپنا ایمان جو اتنے بولنا کسی نے کیا پہ نہیں بول وہ بولنا چاہتا میرے دل سے نکالو پورے وقت کا تقاضا ہے سانو بھی پتا ہے کہ چار چفیرے بیک ڈاؤن ہو گئے دنیا کی یزیدی فورس سے نمائندے آج بھی ایکٹیو ہوئے لیکن حسین کے مشن والے ہوئی آج ایکٹیو ہوئے مسئلہ چاہتے ہوئے ایسا بھی اپنے مقدرہ کو فرمان چاہیے ایسا طالبی حسین والے سا ایسا آدمی حسین والے ایسا تائی کہنے شبیر زندہ باد ہے تیرا نام زندہ باد ہے ہر صبح زندہ باد ہے ہر شام زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد اور ابن زیاد رمضان میں جو امام پاک کا سر پہنچیا نا اور مساف بھائی جو گل بڑی سمجھ چکے ہو گئی پیچھے کہ آپ نے فرمایا کہ جب زبان سے کہتے ہو کہ واہ حسینہ جب زبان سے کہتے ہو کہ واہ حسینہ تو فرمایا دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا اونچی والا بولو نا سبحان اللہ جب زبان سے کہتے ہو واہ حسینہ کہ دل سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا جب کہتے ہو کہ ہم رسوائے شبیری پہ قائم ہیں پھر دربار میں خود کیوں جاتے ہو تمہارا سر کیوں نہیں جاتا میں حسین کا تو سر کر کے کیا ہے اگر آج کا ملہ آج جناب ڈاکٹر کے نال کھلو گے وہ خوش رہو گے ملہ پڑھ کے کرے نہیں آج اسی کرنا چاہیے گا آج اسی کرنا چاہیے گا میں اس نام کی ملہ کو خاطر کر کے کہنا گا کہ جب کہتے ہو کہ ہم ہیں رسوائے حسینی پہ قائم پھر دربار میں خود کیوں جاتے ہو تمہارا سر کیوں نہیں جاتا سر کٹ کے جاوے تو پتا چلے حسین کا پتر پھر سر کٹ کے جاوے نا دربار یزید میں تو پھر پتا چلتا ہے حسین کے مشن پہ قرار والا ہے خدا کی عزت کی قسم ابن زیاد نے جو بے ادبی لگی میں بولے حضرت زید بن حنبل طرف کے فرماتے ہوئے ہمارا نام کیا اللہ نبا ہے مقدس والوں میرے مصطفیٰ چنتے ہوئے الہا مقام کہ اللہ نہیں پتا الہا مقام اصحاب کی آنکھا لال بھیج گیا ہے وہ صحابی بار اٹھ کے چلے ہوئے
وفا